اب دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، عرس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے، تو عرس کا مقصد بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھیے گا، عرس کا مقصد بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ جن کا عرس منایا جا رہا ہے ساری زندگی انہوں نے عمل اس بات پہ کیا ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے مزارات کے اوپر یہ عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بھی جیسے انہوں نے عمل کیا ہے تم بھی ویسا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور معذرت کے ساتھ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ یار جی ہمارا المیہ نہیں ہے، آپ میری بات چلے چھوڑیں نا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی کہتے ہی رہتے ہیں، مولوی گھر کی بات کہتا ہے اپنے، مولوی جو بتاتا ہے وہ گھر کی بات بتاتا ہے کہ شریعت کی بات بتاتا ہے؟ تو بہرحال آپ چلے مجھے چھوڑیں، میرا پہلے بھی سادہ کا سوال تھا، یار ہمارے ہاں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے دفنانے سے پہلے جی 2.5 پارے پڑھ دو، سورہ بقرہ پڑھ دو جی اس کی بخشش کے لیے، بھئی اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے۔ میت کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کلمہ شہادت پیچھے سے آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اچھی بات ہے۔ وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، بعد میں دعا مانگی جاتی ہے، قبر میں دفنایا جاتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، کوئی کچھ پڑھ لیتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ اگلے دن جی کل خانی کا ختم ہوگا، وہ بھی ہو گیا، ساتہ ہوگا جی 10واں ہوگا جی 40واں ہوگا، سال بعد جی برسی ہوگی، سالانہ ختم ہوگا۔ یار اتنا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن جب عرس آتا ہے سویرے بھی ٹول، دوپہر بھی ٹول، شام بھی ٹول، یہ کیا تماشا نہیں ہے یہ؟ کیا ہم نے کبھی ان کے لیے بھی کہا ہے کہ آؤ یار بیٹھ کے ذرا قرآن ہی پڑھنے ہیں؟ وہ اپنا مر جائے گھر میں سے تو ہم قرآن چھوڑتے نہیں ہیں، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، پورے 7 دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہر آنے والا دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، اپنا مر جائے تو دعا ختم نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ کی ولی کی بات آتی ہے تو دعا نہیں ختم کرتے ہم۔ یار یہ کوئی عقل مندی ہے یہ کوئی؟ اور پھر معذرت کے ساتھ اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا کہ لوگوں ڈرو اس فتنے سے، جب وہ آئے گا تو صرف انہی لوگوں پہ نہیں آئے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ وہ بھی پکڑ کے اندر آئیں گے جو تم میں سے نیک ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کرن دیو یار ہونا، وہ اپنا کرتے ہیں تسی اپنا کرو، اے کی گل ہو؟ کیا ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّقُوا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ انفال کے اندر یہ قرآن ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں مولوی کہتے رہتے ہیں، یہ مولوی کی بات ہے، یہ قرآن کو مولوی کے گھر کا تھوڑی ہے یہ، نعوذ باللہ، یہ قرآن ہے، سورہ انفال ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے جب وہ آئے گا، فتنے سے مراد عذاب بھی ہے، کہ ڈرو اس عذاب سے جب وہ آئے گا تو انہی لوگوں پہ نہیں آئے گا جو ظالم ہیں، بلکہ جو نیک ہوں گے وہ بھی اس کے اندر پکڑے جائیں گے۔ وہ کیوں پکڑے جائیں گے؟ اسی وجہ سے پکڑے جائیں گے، وہ کرن دیو یار اسی نماز پڑھنی، اسی نماز پڑھنی، انہوں نے کرن دیو بھئی تسی نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے نہیں کہنا نماز پڑھو آن کے، ان کو نہیں کہنا کہ نماز پڑھیں بھئی آپ، بھئی یہ اللہ کے ولی ہے، یہ آپ ٹھیکیدار ہیں اللہ کے ولی کے، آپ مامے لگتے ہیں اللہ کے ولی کے، یہ پوری امت مسلمہ کے ولی ہیں، یہ آپ تماشا لگا رہے ہیں یہاں پہ،
بھئی آپ بھی کچھ حیا کریں، آپ کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے، بھئی وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ بچوں نے تو محفل ماشاءاللہ کی ہے، اللہ ان کی قبول فرمائے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 5 محفلیں رکھی تھیں، چلے 2 ہو گئی، باقی انہوں نے کیا آج کسی ٹھولی بجانے نے بھائی ٹھولی بجاؤ تسی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے 5 محفلیں کی ہیں اللہ کو 5 کا نہیں بلکہ 5 کروڑ محفلوں کا ثواب عطا فرمایا۔ لیکن جنہوں نے اگے ہوں جا کے کام دوسرا شروع کر لیا ہے، انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ میں کہوں گا تو پھر کہنے کہ جی مولوی صاحب کی گل ہے، میں اگر کچھ کہوں گا تو پھر کہیں گے جی مولوی صاحب کی گل ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ اس کا سدے باب کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم یہ کہہ کے بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں، پکڑنے تو ہم بھی ہیں، سوال تو ہم سے بھی ہوگا، کیونکہ یہ اصول قرآن نے دیا ہے، یہ میرا کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی مولوی کی بات ہے، یہ قرآن کا اصول ہے کہ بھئی جب فتنہ دیکھو تو اس کو روکو۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب سر عام کیوں پی جاتی ہے؟ اس لیے پی جاتی کہ چل یار اپنے کار ہے۔ آج سر عام جوا کیوں کھیلا جاتا ہے؟ آج سر عام تاش کیوں کھیلی جاتی ہے درباروں میں بیٹھ کے؟ کیوں یہ سارے ناجائز کام ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کرم دے یار سان کی ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بے رہ روی کیوں ہے؟ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ آج مسجد خالی کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کی وجہ سے مسجد خالی ہو گئی ہے۔ بھی یہ مسجد مولوی کی ہے کہ اللہ کا گھر ہے؟ یہ مسجد مولوی کی ہے کہ اللہ کا گھر ہے؟ یہ جب یہ اللہ کا گھر ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ سارے ہم شامل ہیں۔ اگر آج نمازی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہم سارے ذمہ دار اس کے ہیں کہ ہم کہتے نہیں ہیں کسی کو، برائی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ کریں نقصان کی بھئی جتنا ہو سکتا ہے بھئی اتنا تو کرنا چاہیے نا، ہم اس سے بھی گئے گزرے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ چلے سارا نام صحیح مکمل چلے نام بھی صحیح ہو، لیکن یار جتنا کو ہو سکتا ہے اتنا تو کرے نا، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ اعلان ہے کہ بھئی جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بستی میں کوئی نمازی بھی ہے۔ 2005 کے اندر بالا کوٹ کا زلزلہ یاد ہے نا، بستی کی بستیاں اجڑ گئی تھیں 2005 کے اندر، دل دہلا دینے والا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، پہلا عشرہ تھا، زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، بستی کی بستی چلی جاتی ہے، کیا کوئی نمازی نہیں گیا ہوگا؟ کیا کوئی روزے دار نہیں گیا ہوگا؟ لیکن کیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فرمایا جہاں ظالم پکڑ کے اندر آئیں گے وہاں نیک بھی پکڑ کے اندر آئے۔ تو آج ہم نے نا اپنے آپ کو بڑی ذمہ کر لیا ہوا ہے، آج ہم نے جان چھڑا لیا کہ یار ہنڈا جو ہوتے سامنے کے لگے کرن دے یار جو کر دینا، بھئی ٹھیک ہے پھر۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں نیکوں کے اندر شامل فرمائے، بدی سے برائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔